اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آج کا سیشن شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم خاندان خلجی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس کا کافی حصہ کور کر چکے تھے۔ علاء الدین خلجی کی بات ہو رہی تھی اور آخر میں ایک سوال آ گیا تھا اس بارے میں ہمارے شاہ نواز صاحب کی طرف سے کہ یہ بات مشہور ہے ہندوستان میں، خاص طور سے آج کل بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے کہ علاء الدین خلجی نے ہندوؤں پہ بڑا ظلم و ستم کیا تھا۔ یہ بات درست بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ اچھا، درست اس حوالے سے کہ علاء الدین خلجی ظالم بادشاہ کے طور پہ تو واقعتاً مشہور ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ظلم کیا ہے تمام ملک پہ۔ اچھا، لیکن یہ بات کہنا کہ اس نے اسپیسیفکلی ہندوؤں کو ٹارگیٹ کر کے ظلم کیا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر اس ظلم کی ضد میں ہندو بھی آئے، مسلمان بھی آئے، اور بعض جگہ تو اتنی شدت آئی ہے اس کی وحشیانہ سزاؤں میں صرف ایک مثال دوں گا، میرا خیال ہے وہ کافی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں بات کر رہا تھا کہ جلال الدین خلجی کے زمانے میں، یعنی اس کے چچا کے زمانے میں، علاء الدین خلجی سے پہلے مغلوں کا حملہ ہوا تھا، اور ان مغلوں میں سے جب ان کو تو خیر شکست دے دی تھی، لیکن ان میں سے ایک ان کا سردار جو تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اپنے گروہ کے ساتھ، تو ان کو معاف کر دیا گیا، اور چونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو ان کو دلی ہی میں ہی آباد کیا گیا ایک نئے محلے میں، اور ان کو ٹرمینالوجی کے طور پہ انہیں نو مسلم کہا جاتا تھا۔ اچھا، یہ ظاہر ہے منگول تھے بنیادی طور پہ، تو جو مزاج میں ان کے وحشیانہ پن تھا وہ تقریباً ویسے ہی تھا۔ علاء الدین کے زمانے میں انہوں نے بڑا فساد کھڑا کیا، اور ایک سٹیج ایسا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ کہ علاء الدین کی فوج پہ حملہ کیا، اور اس کی جو بڑے سردار تھے، آپ کو یاد ہوگا تذکرہ ہوا تھا پچھلے ابھی کہ اس نے ایک سٹیج پہ اپنے 4 ساتھیوں کا تذکرہ کیا تھا، تو ان میں سے ایک جو ہے اس پر حملہ ہوا اور وہ خود تو کس طرح سے بچ کے نکل گیا، لیکن اس کا بھائی مارا گیا۔ تو انتقام کے طور پر جو کارروائی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک تو مغلوں کو نو مسلموں کو یعنی قتل کیا گیا بڑی بربریت کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ جو جو نہایت وحشیانہ بات ہوئی، جس کو بتانا بھی تھوڑا سا بڑا دقت طلب معاملہ ہے، اس میں ہوا یہ کہ اس نے یہ کہ جو مغلوں کو تو قتل کر دیا، لیکن ان کی بیوی اور بچوں جو ہیں ان کے ساتھ بہت بڑا سلوک، بہت ہی وحشیانہ سلوک کیا ہے۔ عورتوں کے ساتھ تو یہ ہوا کہ ان کے جو بچے تھے، شیرخوار بچے جو تھے، ان کو مارا گیا، اور مارا اس طرح سے گیا کہ ان کو پتھروں کی طرح سے انہی عورتوں کے سر پہ پٹک پٹک کے مارا، اور اس میں ان بچوں کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور ان ماؤں کو نہایت ذلیل کر کے خاکروبوں کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ جو ہے وہ یہ کہ اس طرح سے ان کے ساتھ، یہ ایسی مثال شاید کہیں نہیں ملتی کہ یعنی قتل عام ہو گیا ہے، یہاں تک ہوا ہے تاریخ میں مختلف مقامات پہ یہ بھی ہوا ہے کہ بہت زیادہ ظلم و بربریت کے ساتھ دشمنوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن ان کی فیملیز کے ساتھ اس قسم کا کیس جو ہے وہ بہت کم نظر آتا ہے۔ لیکن بہرحال تو یہ خاص طور سے ہندوؤں کے ساتھ نہیں تھا، یہ مسلمانوں ہی کے ساتھ تھا۔ نو مسلم ضرور تھے لیکن بہرحال مسلمان ہی تھے۔
تو یہ تو مزاج کی جو وحشت تھی علاء الدین کے زمانے میں اس کے فوجیوں کی، ظاہر اس کے سربراہی میں، تو وہ بات تو اپنی جگہ بالکل درست ہے. تو مطلب یہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ مطلب جو صورتحال اس وقت ہے ہندوستان میں، وہاں تو ہر چیز ہائی لائٹ کر کے دکھائی جا رہی ہے کہ مسلمان حکمران تھے تو انہوں نے یہ کیا اور ہندوؤں کے ساتھ کیا. تو یہ بات اس طرح سے صحیح نہیں ہے. دیکھیے کچھ کام اس نے بہت اچھے کیے، جو مطلب اور ان کے اچھے کاموں کرنے کے لیے بھی بے انتہا سختیاں کی. مثال کے طور پہ اس کی نے بازار کا نظام جو ہے وہ میرا خیال ہے پہلی مرتبہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بازار کے نظام اس نے کیا کہ اس نے باقاعدہ مختلف چیزوں کی قیمتیں خود مقرر کی، اور وہ قیمتیں خود مقرر کرنے کے بعد مطلب یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کروایا بہت سختی سے. اور قیمتیں کیسے مکمل کی، کیسے مقرر کی، یعنی اس کی تفصیل جو نظر آتی ہے سامنے، وہ اگر آپ دیکھیں تو بڑی حیران کن ہے. یعنی ایک تو تھا جو اس نے مطلب باقاعدہ قاعدے مقرر کیے. قاعدہ نمبر 1 یہ تھا کہ غلے سے متعلق تھا. غلے میں ایک من گیہوں کی قیمت جو ہے 7.5 جیتل، 1 من جو کی قیمت، 1 من چنا کی قیمت، اور اسی طرح سے 1 من دھان کی قیمت، 1 من ماش کی قیمت، 1 من موٹ کی قیمت، اتنی تفصیل کے ساتھ. پھر اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ کپڑوں کی قیمت مقرر کی. کپڑوں کی قیمت میں بھی مطلب مختلف کپڑوں کی اقسام ہیں، اس کی قیمتیں مقرر کی. گھوڑوں کی قیمتیں مقرر کی، اور گھوڑوں کی مختلف اقسام جو ہیں ان کی قیمتیں مقرر کی. اسی طرح سے غلاموں اور کنیزوں کی قیمتیں مقرر کی. اسی طرح سے گائے، بھینس، بوٹ، بکریوں وغیرہ کی قیمتیں مکمل کی. اسی طرح سے شکر کی اور تیل کی اور نمک کی اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کی گئی. اور اس کے ساتھ صرف یہی نہیں کہ قیمتیں مقرر کی، اس میں یہ ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ، یعنی طریقہ یہ کیا کہ چھوٹے بچوں کو یہ خود علاء الدین خود چھوٹے بچوں کو پیسے دے کے بھیج دیتا تھا کہ جا کے بازار سے چیزیں خریدو. اور اگر کسی جگہ تھوڑا بہت فرق نظر آتا تھا کہ قیمتوں میں فرق ہے تو دکانداروں کو سزا دی جاتی. تو سزا کیسی دی جاتی تھی کہ ان کے ناک اور کان کاٹ لیے جاتے تھے. تو یعنی یہ سزا تو وحشیانہ ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ بازار میں نرخ چیزوں کے مقرر ہو گئے، اور لوگوں کو چیزیں جو ہیں سپلائیز جو ہیں وہ بڑی آسانی سے ملنے لگی. اس میں اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہوتی تھی تو بادشاہ کسی نہ کسی طرح سے ان کا اسٹوریج وغیرہ اس نے رکھوایا ہوا تھا، وہاں سے پورا کرتا تھا بازار میں. تو اس اعتبار سے جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ سختیاں اس نے کی ہیں، اس کی کافی مطلب یہ کہ اصلاحات جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی سختیاں کی ہیں، اور سختیاں صرف سختیوں کی حد تک نہیں بلکہ مظالم کی حد تک ہوئی ہیں. لیکن اس نے جو قیمتیں مقرر کی ان کی کوئی بیسس تھی یا رینڈم کی تھی اس نے؟ نہیں رینڈم نہیں کی تھی، رینڈم بالکل نہیں کی تھی. باقاعدہ مطلب مارکیٹ دیکھ کے چیزوں کو مطلب جس طرح سے پیداوار ہوتی تھی اس حساب سے اس کی قیمتیں مقرر کی، رینڈم نہیں تھی. لیکن بات یہ تھی کہ قیمتیں مقرر کرنے کے بعد اس میں نہایت سختی کی گئی ہے. اچھا سختی میں بھی کوئی حرج نہیں تھا ایک حد تک، لیکن سختی میں وحشیانہ پن آ گیا درمیان میں. دیکھیے اگر کسی شخص نے قیمت زیادہ لے لی، اس کو آپ قید میں ڈال دیں، اس کو آپ جرمانہ کر دیں، اس کو آپ اور کسی قسم کی سزا دے دیں، سمجھ میں آتی بات. ناک کان کاٹ لینا کہاں کی مطلب سزا ہے. تو اس قسم کی سزائیں اس نے نہایت مطلب یہ کہ سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کی ہیں، جو ظاہر مطلب یہ کہ اس کے لیے نیگیٹو بھی ہو جاتا ہے، فائدہ بھی ہوا اس کا بے شک، عوام الناس کو فائدہ ہوا. اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسا تھوڑی ہوا کہ سارے شہر میں سب جو ہے سارے دکاندار نکٹے پھر رہے ہیں. یہ سزائیں 2 4 6 کو ملی، اس کا لوگ ٹھیک ہو گئے. تو اس اعتبار سے مطلب یہ کہ اب یہ خالی مجھے اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آیا کہ بازار کا کنٹرول جو ہے وہ اس طرح سے کیا گیا ہو. اور میرا خیال پرائس کنٹرول جو ہے وہ پہلی مرتبہ اسی نے رائج کیا ہے، جو اس کے بعد کسی نہ کسی حوالے سے بعد میں بھی آتا رہا ہے مستقل، بلکہ ماڈرن ایج میں بھی موجود ہے بہت سی جگہوں پہ. بازار میں پرائس کمیٹیز وغیرہ تو اب بھی ہوتی ہیں، وہ اس پر عمل درآمد کتنا ہو ایک الگ کہانی، لیکن بہرحال ہوتا ہے وہ سسٹم، بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہے.
تو اگر اس حوالے سے اگر اس طرح سے چیزیں دیکھی جائیں تو علاؤ الدین کا زمانہ جو ہے وہ اس اعتبار سے بہت اچھا تھا کہ اس کا نظام سلطنت جو تھا وہ اس اعتبار سے بہت اچھا رہا کہ باقاعدہ مطلب ڈاک کا نظام بہت اچھا تھا، انصاف کا نظام بہت اچھا تھا، فوج کے سلسلے میں جو تیاریاں ہوتی تھیں، شاہی استبل جو تھا اور دیگر سامان حرب جو تھے ان کی تیاری، ان کے انتظام کے سلسلے میں بڑا اچھا سلسلہ رہا. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس طرح سے مطلب جس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کروایا گیا اس طریقے میں بہت مطلب توازن جو ہے اس کی کمی نظر آئی ہے. اب اسی کو دیکھ لیجئے کہ اصلاحات کی، مالی اصلاحات کی، اس میں مالگزاری کا معاملہ جو ہے وہ مطلب اس کی وصولی میں بڑی سختی کی اور اس کا بھی نرخ مقرر کر دیا. اب اس کا نرخ جو مقرر کیا گیا وہ یہ کہ آدھی پیداوار جو ہے وہ ٹیکس کے طور پر ادا کر دی جائے. اب آدھی پیداوار اگر ٹیکس کے طور پر ادا کر دی جائے تو کسان کے پاس بچتا کتنا ہے؟ تو ظاہر ہے مطلب یہ کہ اس کی وجہ سے یہ تو فائدہ ہوا کہ آپ کا خزانہ بہت بھر گیا، یہ فائدہ بھی ہوا کہ آپ کو اس کے لیے خرچ کرنے کی گنجائش بہت مل گئی، اور اس کی وجہ سے جو اور دیگر رفاہ عامہ کام تھے اس میں بڑی آسانی اور سہولت ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ وہ کسان جو ہے وہ مارے گئے بری طرح سے. تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے یہاں مطلب نظر آتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب یہ احساس ہوا کہ صاحب شراب نوشی کی وجہ سے مطلب ملک کا نظام خراب ہوتا ہے تو شراب پہ پابندی لگا دی، اور سب پہ نہیں اپنے اوپر جو پابندی لگائی، اور بالکل مطلب اس کے لیے اسے ترک بھی کیا گیا، اس کے لیے سخت سزائیں بھی دی گئی. جاسوسی کا نظام قائم کیا، یہ بات اس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے. جاگیرداری نظام میں جاگیریں ضبط کرنی سب کسانوں کو دے دی گئی، لیکن کسانوں پہ ہوا کہ صاحب آپ آدھی پیداوار جو وہ مالیہ کے طور پہ، مالگزاری کے طور پہ ادا کریں. تو ان لوگوں کے پاس، ان امیروں کے پاس جن کے پاس بڑا مال و دولت تھا، اس کو زبردستی سب کو ضبط کر لیا گیا. تو ایک طرف تو یہ جو لوگ کل تک عمرہ کہلاتے تھے وہ اب فقیر ہو گئے. اور وجہ لیکن اس سے جو مطلب فائدہ ہوا وہ یہ کہ یہی عمرہ جو تھے یہ حکومت کے خلاف سازشوں میں شریک رہتے تو اس لائق نہیں رہے. تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ہے یہ کہ عام طور پہ جو حکومتیں یا جو اچھے بادشاہ اصلاح کرتے ہیں وہ نظام میں سب اصلاحات کرتے ہیں، لیکن وہ اصلاحات کرتے ہوئے تھوڑا سا اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ اس کا جو امپیکٹ اور ایریاز میں پڑ رہا ہے اس کا بھی لحاظ رکھا جائے. اس سے یہ دیکھا کہ بغاوتیں کرتے ہیں، ان کی سب کی دولت ضبط کر لو، دولت ضبط کر لی. اب دولت ضبط کر لینے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ظلم کیا شدید. اب اس میں ایسے بھی لوگ تھے جن کی دولت بہت جائز طریقے سے اکٹھا کی ہوئی دولت ہی ہوگی. تو بہرحال یہ چیزیں اس کے دور میں آتی ہیں، اور ظاہر اس کے خلاف اس کے یعنی جہاں کچھ اصلاحات جو ہیں وہ ملکی نظم و نسق اور عوام الناس کے بھلائی کے لیے بہت عمدہ اصلاحات تھیں، لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا. اس کی وجہ سے ظلم و بربریت میں اضافہ ہوا، اور اس کو مطلب ظاہر اس کو کنڈم کیا جاتا ہے، اسے کنڈم کیا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہوئی کہ اسی جو سلسلہ تھا یہی ہندوؤں سے حملوں کا، اس میں ایک کیا کہتے ہیں وہ تھا، ایک غلام تھا، اس کو اس نے مطلب یہ بڑا قابل غلام تھا، اس کو بھی اس نے زبردستی چھین لیا تھا، اور اس کا نام ملک کافور تھا. وہ بہت قابل آدمی تھا. اس کو پھر یہ ہوا کہ اس نے اپنے اس میں شریک کیا اپنے قریبی لوگوں میں، اور آہستہ آہستہ وہ نائب السلطنت کے درجے پہ پہنچ گیا. اچھا پھر ظاہر ہے ایسے موقعوں پہ ہوتا یہی ہے کہ وہ جو فارسی کی کہاوت ہے جس کا معنی ہے کہ کنویں کھودنے والے کو خود کنواں کھودنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے اپنے چچا کو جو ہے وہ قتل کیا تھا بادشاہت حاصل کرنے کے لیے. تو پھر ملک کافور نے جو اس کا غلام تھا اس نے مطلب
اس کی زندگی میں ہی جب یہ بیمار ہو گیا تو سارے اختیارات لے کے اس کو بالکل بے بس کر دیا تھا، اور ایک سٹیج ایسا آ گیا تھا کہ یہ دیکھ رہا تھا کہ پورے ملک میں جو معاملات ہیں وہ نہایت خرابی کے ساتھ خرابی کی طرف چل دیے ہیں، اور یہ کچھ نہیں کر پاتا تھا، اس سے خود تو بیمار تھا بالکل۔ پھر اسی حالت میں اس کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملک کافور نے اسے زہر دلوا دیا تھا، واللہ عالم اس سلسلے میں کوئی تصدیق اور تردید کہیں سے ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہوا۔ تو چچا کو آپ نے مطلب یہ کہ قتل کیا تھا، نتیجہ اس کا ہوا کہ آپ خود بھی مطلب یہ کہ اسی قسم کے انجام سے دو چار ہوئے، اور اس کے بعد پھر خاندان خلجی میں حکومت رہی، تو ملک کافور نے حکومت سنبھال لی، لیکن اس کا حال بھی ہوا کہ 35 دن کے اندر اندر اسے بھی قتل کر دیا گیا، اور اس کے اپنے نوکروں نے قتل کیا، تو وہ بھی مطلب یہ کہ اس کی حکومت بھی ختم ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا مبارک جو تھا قطب الدین مبارک شاہ نے حکومت سنبھالی، 4 سال تک اس کی حکومت رہی، لیکن بدامنی کا دور تھا، حکومت صرف برائے نام کہنے کو تھی۔ تو یہ خاندان خلجی کا اختتام جو ہے وہ اس طرح سے ہوا ہے۔ وہ مبارک شاہ جو ہے وہ علاؤالدین کا بیٹا تھا؟ علاؤالدین کا بیٹا تھا، علاؤالدین کا بڑا بیٹا مبارک شاہی تھا، لیکن اس نے جو کیا کہتے ہیں وصیت کی تھی وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے سلسلے میں کی تھی، اس کا نام شہاب الدین تھا، شہاب الدین عمر۔ تو وہ عمر چھوٹا تھا، ملک کافور نے اسی کو بادشاہ بنایا تھا، اور خود مطلب یہ کہ سلطنت سنبھال کے بیٹھ گیا تھا۔ تو لیکن پھر بڑے بیٹے قطب الدین مبارک شاہ نے اس کو مطلب یہ کہ اس کے ملک کافور کے قتل کے بعد حکومت سنبھالی، اور اپنے بھائی کو اندھا کروا دیا۔ یہ ایک بڑی تکلیف دہ قسم کی سزا جائز تھی اس زمانے میں بھی، اس کے بعد بھی کافی عرصے تک کہ باقاعدہ آنکھوں میں سلائی پھروا دی جاتی تھی۔ تو وہ یہی اس کے ساتھ بھی ہوا، اور بہرحال اس کو وہ اس کا سلسلہ تو رہا۔ قطب الدین مبارک شاہ نے خود حکومت سنبھال لی، لیکن یہ ہوا کہ اس کو بھی یہ ہوا کہ اس کا ایک نائبین میں سے ایک تھا خسرو خان، آخر میں خسرو خان نے قطب الدین مبارک شاہ کو بھی قتل کیا، حکومت سنبھال لی، 4 مہینے تک وہ رہا، اور پھر مطلب فوج نے ان کے معاہدین جو تھے انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ بادشاہ تبدیل کر دینی چاہیے۔ اس کے سرداروں میں ایک شخص تھا جس کا نام غازی ملک تھا، اس کا انتخاب کیا گیا کہ حکومت اسے دے دینی چاہیے۔ اور خوبی اس کے ساتھ یہ کہ عام طور پہ دلی کے جو عمرا تھے وہ عام طور پہ کسی باہر کے آدمی کی بڑی مخالفت کرتے تھے، لیکن ملک غازی کی حکومت آئی تو سب نے اسے مطلب تسلیم کر لیا، اور اس نے حکومت قائم کی اپنی، اور اس نے حکومت قائم کر کے غیاث الدین تغلق کے نام سے اس کی حکومت قائم ہوئی، اور یہ تغلق خاندان کی ابتدا ہے۔ اب یہ جو ہے اس کا بھی سلسلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ بہت عمدہ حکمران رہا ہے، طبیعتاً بھی نیک آدمی تھا، حکومت تو اس نے سنبھال لی اس لیے کہ اس سے کہا گیا، اور اس نے دیکھا کہ اس وقت ملک کے حالات بہت خراب ہیں، کوئی ایسا آدمی چاہیے جو ملک کو سنبھال سکے، تو اس نے حکومت سنبھالی، اور خاصی اصلاحات کی۔ جن اصلاحات میں سب سے پہلا یہی تھا کہ جو نظام مال گزاری تھا اس میں یہ ہوا کہ وہ جو آدھے کا سلسلہ تھا وہ سارا ختم کر کے 9واں یا 10واں حصہ جو ہے ڈپینڈنگ اپان کائنڈ آف لینڈ، تو اس میں 9واں یا 10واں حصہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ مال گزاری کے طور پہ مقرر کیا، اور پھر اس کو وصول کرنے کے لیے جو لوگ تھے جن میں چودھری یا مقدم وغیرہ کہلاتے تھے، ان کو جو ان لوگوں کو یہ طے کیا گیا کہ آپ اس میں سے مالیہ آپ وصول کریں گے اور سرکاری خزانے میں داخل کریں گے، اور جو مالیہ آپ وصول کریں گے اس کا 5% آپ اپنے معاوضے کے طور پہ رکھ لیں گے، اور اسی طرح سے فردر جو ان کے جو مطلب ان کا اسٹاف جو تھا جو کلیکٹ کرنے کے لیے جاتا تھا زمینوں پہ، ان کے لیے ہوا کہ 0.5% جو ہے وہ ان کے لیے ہے۔ تو اس طرح سے مطلب ایک باقاعدہ سسٹم بنایا،
جس میں نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کسانوں کا بھی بھلا ہوا اس سے کہ ان کے پاس زیادہ آمدنی آنے لگی، اور گورنمنٹ کی ریونیو بھی پریکٹیکلی بڑھ گئی اس کی وجہ سے، اس لیے کہ پھر مالگزاری صحیح طریقے سے ادا ہونے لگی۔ تقریباً مالگزاری میں کیا کیا چیزیں آتی تھی؟ جی، مالگزاری میں کیا کیا چیزیں ہوتی تھی؟ مالگزاری میں عام طور پہ زراعت کا ٹیکس ہے بنیادی طور پہ، یہ مالگزاری جو ہے یہ زراعت کا ٹیکس ہے صرف۔ تو اچھا، شکریہ۔ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ اس کا کوئی کتنے سال کے 26 سال کا پیریڈ ہے، سوری اس کا 5 سال کا پیریڈ ہے غیاث الدین تغلق کا، اور اس 5 سال میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں علاؤالدین کے زمانے میں، اور اس کے بعد نظم ہوا یہ تھا کہ جب علاؤالدین نے بازار کے نظام تو بہت سخت کر دیا اور قیمتیں بھی مقرر کر دی، لیکن جیسے ہی اس کا کنٹرول لوز ہوا، وہ سارا کا سارا نظام جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں تخڑ بخڑ ہو جانا، بالکل اس کا ستیاناش ہو گیا، تو اب کوئی نظام بازار میں نہیں رہا۔ تو ظاہر ہے مطلب اس صورت میں لوگ پریشان ہونا شروع ہوئے، تو اس نے باقاعدہ جو اصلاحات کی ہیں بازار کے نظام میں، فوج میں، پولیس میں، عدلیہ میں، ٹیکسز میں، یہ سب جو ہیں اس کی وجہ سے جو مطلب ملک کا بگڑا ہوا جو سسٹم تھا وہ نئے سرے سے ٹریک پہ آیا، اور کافی مطلب یہ کہ یہ اس کے سلسلے میں لوگ اس سے خوش رہے، اور دیندار آدمی تھا، مذہبی آدمی تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی نیک آدمی تھا، اور اس نے مطلب ایک کوشش یہ کی کہ تمام معاملات جو ہیں ان کو شریعت کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ کچھ فتوحات بھی ہوئی ہیں اس کے زمانے میں، بہت زیادہ نہیں، لیکن یہ کہ مطلب ایک آدھ ریاستوں پہ جہاں بغاوتیں ہوئی تھیں اس کے خلاف، وہاں حملہ کیا ہے، اسے فتح کیا گیا ہے، اور اس فتح میں بالکل جیسے بات ہے، فتح ظاہر ہے جب جنگ ہوئی ہے تو جنگ میں جو مخالف فوجیں ہیں ان میں تو قتال یقیناً ہوا، دونوں طرف سے ہوا ہوگا، لیکن یہ اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی شہر کے اندر یا ایسے لوگوں کو جو جنگ میں براہ راست شریک نہیں تھے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس بات اصل میں یہ بات بہت زیادہ مطلب اس بات کو اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، بات یہ کہ ایک تو صورت یہ ہے کہ ٹیکس لگایا جائے مختلف چیزوں پہ یا آبادیوں پہ یا لوگوں پہ، کاشتکاری کے مال پہ سیلز ٹیکس وغیرہ قسم کی چیز لگائی جائے، اس سے کلیکشن کی جائے۔ اچھا، دوسری چیز صورت ٹیکس کی یہ ہے کہ لوگوں پہ کسی خاص وجہ سے ٹیکس لگا دیا جائے۔ اچھا، اب اس میں ہوا یہ ہے کہ کاشتکاری کے معاملات میں تو ٹیکس تھا، ہمیشہ رہا ہے کسی نہ کسی حوالے سے، کبھی کم کبھی زیادہ، وہ سلسلہ تو اس کے ہاں بھی رہا۔ مسلمان جو ہیں وہ جو اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ جمع کراتے تھے بادشاہ کے پاس، جو اس میں جاتی تھی کیا کہتے ہیں بیت المال میں، یا شاہی خزانہ کہہ لیجیے، اسے بیت المال تو نہیں کہہ سکتے، شاہی خزانہ جو تھا۔ ہندو جو ہیں وہ اس اعتبار سے کچھ ادا نہیں کرتے رہے کبھی، تو اس کے سلسلے میں کئی بادشاہوں نے یہ بات کی، صرف اس کا معاملہ نہیں ہے، کئی بادشاہوں نے یہ بات کی کہ وہ بھائی مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نان مسلم جزیہ ادا کریں گے جو اسلامی طریقہ ہے۔ اب وہ جب بات آتی ہے کہ نان مسلم سے جزیہ وصول کیا تو یہ تو بھول جایا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، صرف یہ بات سامنے آتی ہے کہ صاحب نان مسلم کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ان کو ٹیکس لگا دیا گیا، مسلمان تو پہلے ہی لگا ہوا تھا۔ تو یہ بات بہت سے لوگوں کے بارے میں آئی، بہت سے بادشاہوں کے بارے میں آئی ہے، خاص طور سے اورنگزیب تو بہت اس کی عزت میں آیا ہے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی ایسی عجیب غریب بات نہیں تھی۔ یہ تو بات ہے کہ اگر کسی کے بارے میں بھی اگر آپ کسی چیز کو کسی اچھے کام کو بھی آپ نیگیٹو پورٹری کرنا چاہیں تو بڑے آرام سے کر سکتے ہیں، ہمیشہ تو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ رشید صاحب، میں ذرا انور اقبال جی جی سر، میں ایکچولی 2 کوشچن پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ جو یہ کاشتکاری کا ٹیکس تھا، زیادہ تر تو اس زمانے میں لینڈ لارڈز ہوتے تھے، اور وہ تو یہ ٹیکس ان سے لیا جاتا تھا۔ بالکل، بہت 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 عمدہ سوال ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا
کہ علاء الدین نے جاگیرداری بالکل ختم کر دی تھی. جاگیرداروں کے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ٹیکس جاگیرداروں سے لیا جاتا تھا اور وہ اپنا وصول کرتے تھے کاشتکاروں سے. تو کاشتکاروں سے کتنا وصول کیا جانا ہے, کیسے وصول کیا جانا ہے, وہ ذمہ داری جاگیردار کی تھی. اچھا, جاگیردار کی ذمہ داری میں ایک تھوڑی سی بات یہ آ جاتی ہے کہ بادشاہ نے تو مقرر کر دیا کہ آپ کی جاگیر سے اتنی آمدنی ہمارے پاس آنی چاہیے. اب اگر جاگیردار ضرورت سے زیادہ ٹیکس لینا شروع کر دے تو پھر اس کا نیگیٹو نتیجہ اس کے اپنی جاگیر میں ہوتا ہے, اور عام طور پہ دیکھا گیا ہے اس ایسی صورت میں کہ وہ فصلیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, آمدنی کم ہو جاتی ہے. جب آمدنی کم ہوتی ہے اور جاگیردار کو پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں تو خام طور اس کا انتظام کرنے کے لیے جاگیردار کو خود ہی اگر ایسا کرنا پڑتا ہے کہ اس کی جاگیر کے اندر انتظام ٹھیک ٹھاک ہو, کلیکشن مناسب طریقے سے ہو, تاکہ وہ اسی طرح سے ادا کر سکے. لیکن چونکہ علاء الدین نے جاگیرداری ختم کر دی تھی, لہذا جاگیرداری ختم کر کے ڈائریکٹ ٹیکسز کسانوں پہ لگا دیے. تو یہ ڈائریکٹ ٹیکسز جو اس وقت تھے وہی ڈائریکٹ ٹیکسز اس کے زمانے میں آئے تغلق کے زمانے میں, فیروز غیاث الدین تغلق کے زمانے میں, اور اس نے اس میں امپروومنٹ کی ٹیکس کے ریٹس. تو یہ تغلق کے زمانے میں جاگیرداری دوبارہ شروع ہوئی. تغلق کے زمانے میں جاگیرداری دوبارہ شروع ہوئی, لیکن اتنی یعنی اس طرح سے نہیں جیسے پہلے تھی. اچھا, لیکن جاگیرداری شروع ہوئی, یہ بات صحیح ہے. اچھا, دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ انہوں نے لینی شروع کی, تو یہ زکوٰۃ کی رقم اور جو ہندوؤں سے ٹیکس لیا جاتا تھا وہ دونوں رقمیں برابر تھی یا کم اور زیادہ تھی؟ نہیں, اس بارے میں کوئی ڈاکومنٹیشن کہیں نہیں ملتی, لیکن یہ ہے کہ نہیں, میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, سوری. اوکے, ٹھیک ہے, ہاں, تھینک یو. ایک خاص بات, دو باتیں اس کے تغلق کے زمانے کی رہی. 5 سال کا اس کا پیریڈ ہے, اس نے نظام ٹھیک کیا, بہت اچھا بادشاہ سمجھا جاتا ہے اپنے یعنی اس دور کا, اور ذاتی اعتبار سے بھی بہت نیک اور پرہیزگار آدمی تھا. دو خاص باتیں اس کے زمانے کی آخر, ایک تو اس کے انتقال کا معاملہ ہے کہ اس کا بیٹا تھا جونا خان, اس کا نام تھا, وہی مطلب اسے وہی وہ بھی تھا, اس کا جانشین بھی تھا, ولی عہد کہنا چاہیے, وہی اس کا ولی عہد بھی تھا. اور اس نے بادشاہ اس کے ہاں وزٹ کرنے کو آیا تغلق آباد میں. تغلق آباد جو ہے وہ دلی سے کوئی 5-6 کلومیٹر 5-6 میل دور وہ علاقہ آباد تھا. وہاں پہ بادشاہ کے یعنی استقبال کے لیے اس کے لیے ایک نیا محل تعمیر کیا گیا, لکڑیوں کا محل, بڑا یونیک سا تھا. وہ بادشاہ کو لیے تعمیر کیا گیا اس کے استقبال کے لیے اور اس کی رہائش کے لیے, وہ وہاں تھا. اب وہ محل جو ہے وہ مطلب کہتے ہیں کہ بجلی گرنے کی وجہ سے بجلی اس پر گر گئی اور اس کی وجہ سے اس محل میں آگ لگ گئی, تباہ ہو گیا, اور اسی میں اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی غیاث الدین تغلق کی. اچھا, اب اس میں مطلب کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ جونا خان جو ہے اس کا بیٹا جو تھا, یہ اس کا ہاتھ تھا اس مکان کو تباہی میں, اور یہ بجلی گرنے کا واقعہ فرضی ہے, اور اصل میں اس مکان کو گرا دیا گیا تھا, تباہ کر دیا گیا تھا کس طرح سے, تاکہ بادشاہ کا انتقال ہو جائے. ظاہر ہے مطلب یہ کہ کوئی ایسی ڈاکومنٹیشن تو موجود نہیں ہے کہیں, اوپینینز ملتے ہیں ہر جگہ, لیکن یہ کہ جس سے اس بات کی تصدیق یا تردید کی جا سکے. لیکن جو رائے ملتی ہے وہ زیادہ تر وہ یہ ہے کہ بھئی وہ بادشاہ کا بیٹا بھی تھا, ولی عہد بھی تھا, تو مطلب کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی اسے کہ وہ باپ کو قتل کرائے, جبکہ کوئی اور کنٹینڈر سامنے موجود نہیں تھا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا بیٹا تھا اس کے بارے میں عمومی رائے بھی ہے کہ وہ مطلب یہ کہ کسی اعتبار سے بہت ظالم و جابر آدمی نہیں تھا, پڑھا لکھا آدمی تھا, شستہ آدمی تھا, اچھے اخلاق کا. تو وہ جو ہے اس سے اس بات کی بظاہر توقع نہیں رکھی جاتی. اب یہ بات کس حد تک مطلب یہ کہ اس جسٹیفائی کرتی, اس لیے کہ حکومت میں ایسے معاملات بھی ملے ہیں کہ باپ کو چچا کو حکومت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی جلدی کرنے کے لیے ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں. تو ظاہر ہے مطلب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا بالکل نہیں ہوا. بظاہر امکان اس کا کم نظر آتا ہے, بٹ اگین
واللہ عالم. اس کو یہیں چھوڑ دینا پڑے گا. دوسری بات جو جس کا تذکرہ یہاں تھوڑا سا زیادہ ضروری ہے، جس سال اس کا غیاث الدین تغلق کا انتقال ہوا ہے، اسی سال امیر خسرو کا انتقال بھی ہوا ہے. اب امیر خسرو کا نام ہم لوگوں نے سنا ہے، اور عام طور پہ امیر خسرو کے نام کو ہم 3 حوالوں سے جانتے ہیں. ایک تو ان پہیلیوں کی وجہ سے جو ان کے نام سے بہت معروف ہیں، 20 کے سر کاٹ دیا، نہ مانا نہ خون، کیا نہ مارا نہ خون کیا، اور اس قسم کی جو پہیلیاں ہیں وہ بہت مطلب ان کے نام سے مشہور ہیں. دوسری ان کے بارے میں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے موسیقی میں ان کا بڑا درک تھا، اور انہوں نے کوئی ایک راگ، کوئی ایک سے مطلب آلے موسیقی ایجاد بھی کیا تھا، غالباً ستار ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو. مردن کو کٹ کر کے طبلہ یاد کیا. اچھا، طبلہ ایجاد کیا تھا غالباً، ہاں کچھ مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن بہرحال موسیقی میں ایک آلہ بھی ان کے نام سے مشہور ہے. تیسری بات ان کے ساتھ جو مشہور ہے اور بڑی معروف ہے کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے بہت قریب تھے، صوفی تھے، اور بلکہ ان کی ڈیتھ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوئی کہ نظام الدین اولیاء کے جب وہ کہیں باہر سے آئے اور انہیں اطلاع ملی کہ مرشد کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ انہی کے قبر پہ گئے اور وہیں جا کے انہوں نے اپنا کوئی ایک شعر پڑھا ہے اور وہیں گرے ہیں، اور پھر اس کے بعد اٹھ نہیں سکے وہاں سے، وہیں ان کا انتقال ہوا. وہ شعر ہے، گوری سووے سیج پہ مکھ پہ کاڑے سیج کیش، چل خسرو گھر آپ نے شام ہوئی چوں دیش. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. شہنواز صاحب ہمارے ماشاء اللہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ بہت اچھے آدمی. خیر، تو میں سب یہ کہہ رہا تھا کہ امیر خسرو کے بارے میں یہ 3 باتیں تو عام طور پہ اکثر لوگوں کو معلوم ہیں. اچھا، لیکن یہ لوگ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ علاؤالدین کے زمانے سے درباری شاعر تھے. یعنی ان کی سمجھ لیں کہ ان کی جو سن پیدائش ہے وہ 1253 کا ہے، اور 1325 میں ان کا انتقال ہوا ہے، تقریباً 75-73 سال کے قریب ان کی عمر رہی ہے. اور علاؤالدین کے زمانے سے وہ درباری شاعر رہے ہیں، اور انہوں نے بادشاہوں کے کہنے پہ ان کے لیے بہت کلام کہا ہے. تو اور پھر ان کی چونکہ قربت نظام الدین اولیاء سے بھی ہو گئی تھی، تو تصوف کی طرف ان کا رجحان بہت ہو گیا، اور انہوں نے دنیاوی معاملات سے کافی حد تک خود دوری اختیار کر لی، لیکن شاعری وہ بہرحال کرتے رہے. اچھا، اور شاعری کا بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ بھائی شاعری کرتے رہے، 4 لاکھ اشعار انہوں نے کہے ہیں. یہ ذرا تھوڑا سا توجہ دینے کے لائق ہے. 4 لاکھ اشعار ان کے ہیں. ان کی تاریخی مثنویاں بہت سی ہیں. انہوں نے ایک مثنوی لکھی ہے تغلق نامہ، ایک مثنوی لکھی 9 سپہر مبارک شاہ خلجی کی درخواست پہ لکھی گئی، جس میں مطلب یہ کہ اس کے عہد حکومت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے. ایک خزائن الفتوح کے نام سے تاریخ اعلائی، یا دوسرا نام اس کا تاریخ اعلائی ہے، اس نام سے ایک مثنوی لکھی. ایک مفتاح العلوم کے نام سے مثنوی لکھی. ایک مثنوی لکھی. اس طرح سے بہت سی مطلب یہ کہ بادشاہوں کی درخواست میں انہوں نے لمبی مثنوی جو ہے لمبی نظمیں کہہ لیجیے ایک طرح سے وہ لکھی ہیں. تو ان کا شاعری کے حوالے سے بہت بڑا کام ہے. صرف اتنا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ پہیلیاں کہی ہیں. جس شخص نے 4 لاکھ شعر کہے ہوں وہ ظاہر ہے صرف مطلب یہ کہ صرف کی ایک جگہ تک محدود نہیں رہا. ہم تو صرف مطلب 2-4 ان کی چیزیں جانتے ہیں کہ وہ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجائے. اس قسم کے واقعات ان کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں. یعنی صحیح ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط مشہور ہو گئے ہیں، لیکن یہ بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. وہ بہت بڑے شاعر تھے. ہاں جناب، وہ چھاپ تلک بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے نا. جی. چھاپ تلک سب چین لی موئے اسے نیہا ملائے کے.
جی 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 جی. تو یہ بہت مطلب بہت ہی مطلب ایک طرح سے ملٹی کیپیبلٹیز والے آدمی تھے، اور شاعر بھی تھے، موسیقار بھی تھے، مذہبی آدمی بھی تھے، تصوف کے حوالے سے بہت ہے، اور درباری بھی تھے، بادشاہ کے ساتھ بھی رہے. خاصا بڑا انہیں معاوضہ ملتا رہا. یعنی اس زمانے میں علاؤ الدین کے زمانے میں ان کا معاوضہ جو تھا وہ 1000 ٹنکا تھا، اور ٹنکا بہرحال اس زمانے کو بہت بڑا سکہ تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امیر خسرو کے بارے میں تھوڑا سا میں نے اس جگہ تذکرہ کرنا ضروری اس لیے سمجھا کہ یہ ایک شخصیت کا نام درمیان میں آ گیا، تو تھوڑا سا ایڈیشنل بات کے بارے میں اگر آ جائے سامنے تو بھی بہت. ساری شاعری اردو میں تھی ان کی ساری شاعری یا تو فارسی میں تھی یا اردو میں بھی اسی قسم کی اردو تھی جیسے ابھی آپ نے سنی ہے. یعنی مطلب ہندی مکس کے ساتھ جو تھی اس زمانے میں، جس طرح سے اردو رائج تھی. اردو تو بن رہی تھی پریکٹیکلی اس زمانے میں. اچھا، اب اس کے بعد یعنی غیاث الدین تغلق کے بعد اس کا بیٹا جو ہے جونا خان، جس کی بات ہو رہی تھی، اس نے حکومت سنبھالی ہے، اور اس نے محمد تغلق کے نام سے حکومت کی ہے. اور اس کا پیریڈ جو ہے وہ تقریباً 26 سال کا ہے اس کی حکومت کا. اور محمد تغلق جو ہے وہ عجیب غریب آدمی تھا. مطلب میرا کیا جو رائے ہے مختلف مورخین کی، وہ رائے یہ ہے کہ اتنا پڑھا لکھا اور ایسا قابل آدمی مطلب بادشاہوں کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ہو. یعنی منطق، فلسفہ، ریاضی، علم نجوم، طب، شعر و سخن، خزاویسی، کوئی بھی مطلب یہ فیلڈ لے لیں، اس میں یہ کمال کو پہنچا ہوا تھا اس کا علم. تو اس اعتبار سے یہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، بہت سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی تھا، اور بہت ذہین آدمی تھا. پھر بحیثیت انسان یا بلکہ بحیثیت مسلمان وہ نہایت متقی، نہایت منصف مزاج اور نہایت پرہیزگار آدمی تھا. عام طور پہ یہ دو صفات جو ہیں بادشاہوں میں کم ہوتی ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ بہت ذہین، بہت پڑھا لکھا، بہت سمجھدار، بڑا اچھا منصوبے بنانے والا آدمی تھا، لیکن یہ شخص جو ہے اس نے جتنے منصوبے بنائے ان سب میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تقریباً سب میں ایسے ایسے کام اس نے کیے ہیں جو اس کے زمانے کے بعد تو رائج ہوئے، اس کے زمانے میں ناکام ہو گئے سارے منصوبے، جو اس کے بعد رائج ہوئے اور آج تک رائج ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ رائج ہیں. لیکن اس کے اپنے زمانے میں کچھ لوگوں کے نان کوآپریشن کی وجہ سے، کچھ عوام الناس کے نان کوآپریشن کی وجہ سے، کچھ اس کے اپنے شاید اس حوالے سے کہ اس نے اس کے بعض معاملات کے جو آفٹر ایفیکٹس تھے وہ نہیں دیکھے، اور اس کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ وہ چیزیں پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہو پائیں، یا امپلیمنٹ ہوئی تو اس میں گڑبڑ ہو گئی. تو اسے مطلب یہ کہ عقل مند پاگل بھی کہا جاتا ہے. یعنی جو اقدامات تھے ان میں سے کچھ بالکل پاگل پنے والے اقدامات کہلاتے ہیں، لیکن اگر اس کو غور کیا جائے تو نہایت عقل مندانہ باتیں تھیں. میں نے کسی کا جملہ پڑھا تھا کہیں، شاید آپ کی نگاہ سے بھی گزرا ہو، کہ کسی نے اکبر بادشاہ کو اور اس کو مطلب کمپیئر کیا تھا، اور جو خاص بات جو اس میں کمپیئر کرنے میں بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ اکبر بالکل جاہل آدمی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن کامیاب ترین بادشاہوں میں سے ایک تھا. اور یہ نہایت قابل اور پڑھا لکھا آدمی تھا، اور ناکام ترین بادشاہوں میں شمار ہوا ہے. اور جو وجہ اس کی بیان کی گئی اس سے کہ اکبر کے پاس 9 مشیر تھے جو 9 رتن کہلاتے تھے، جنہوں نے اکبر کی حکومت کو مطلب کامیاب بنانے میں مین رول پلے کیا، اور اس کو کوئی مشیر ڈھنگ کا نہیں مل سکا. اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ اس کے تمام منصوبے جو بڑے اچھے منصوبے تھے وہ سب کے سب مطلب ان کا اثر الٹا ہوا انفیکٹ. اچھا، اب ایک طرف تو اس کے ساتھ بھی ویسے یہ ضرور ہے، اس میں ایک طرف تو یہ نہایت منصف مزاج آدمی تھا، میں نے اس کے ایک متقی تھا، پرہیزگار تھا، منصف مزاج آدمی تھا، یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ اس کی شخصیت تضاد ملتا ہے کہ جب سزائیں دینے میں آتا تو سزائیں دینے میں سخت تھا،
میں نے وحشیانہ نہیں کہا علاؤدین کی طرح سے، وحشیانہ پن نہیں تھا، لیکن سزائیں سخت تھیں اس کے زمانے میں. اور اب یہ میٹر آف اوپینین بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر سزائیں مطلب سخت صرف اس وجہ سے ہوں کہ وہ نظام میں اور نظم النسق میں کسی قسم کی کمزوری کو برداشت نہ کیا جا سکے، اور سزائیں سخت ہوں وحشیانہ نہ ہوں، تو اس میں مجھے مطلب ایز اے میٹر آف اوپینین مجھے اس میں کوئی چیز مطلب کوئی نامناسب بات نہیں لگتی ہے. لیکن اگین ظاہر اس میں مطلب یہ کہ چونکہ میں نے ایز اے میٹر آف اوپینین کہا ہے، تو ظاہر ہے مطلب یہ کہ اوپینین تو اوپینین ہی ہوتا ہے، اور لوگوں کے اوپینین سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں. اچھا دیکھیے اس میں ایک تو یہ ہوا کہ ایک علاقہ تھا جو دوآبہ کا علاقہ کہلاتا تھا. یہ غالباً میں صحیح بالکل نہیں کہہ سکتا علاقہ کون سا ہوگا، لیکن غالباً یہ پنجاب وغیرہ کے علاقے اس میں شامل ہوگا. یہ نہایت پنجاب اور یوپی کچھ علاقہ جو نہایت زرخیز علاقہ تھا. اچھا حکومت کے پاس ظاہر آمدنی تو ہمیشہ محدود ہوتی ہے، اسے بڑھانے کی کوشش بادشاہ نے کی ہے تاکہ اس خزانے کو بہتر پوزیشن میں لایا جا سکے. تو اس نے بھی یہ کیا کہ دوآبے کے علاقے میں چونکہ پیداوار بہت اچھی ہوتی تھی، وہاں لوگ بہت خوشحال تھے، تو وہاں پہ ٹیکس میں اضافہ کر دیا. اور ظاہر اس میں ٹیکس میں اضافہ کرنے میں پوری جسٹیفیکیشن موجود تھی کہ چونکہ آپ کی آمدنی زیادہ ہے، لہٰذا آپ جو ہیں آپ نسبتاً زیادہ گورنمنٹ کو سپورٹ دیں. اچھا لیکن اب بات یہ کہ ساری باتیں یہی ہوتی ہیں کہ یہاں تک تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ کاشتکاروں نے اس پر احتجاج کیا. احتجاج ظاہر ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے، ابھی کہہ چکا ہوں کہ وہ مطلب اپنے کیا کہتے ہیں سزائیں دینے میں سخت تھا، تو ان پر کچھ سختی کی گئی. اچھا سختی کی گئی تو لوگوں نے خاموشی سے اس علاقے سے منتقل ہونا شروع کر دیا، دوسری طرف جانے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ اگر دوسری طرف جانے لگے تو وہاں پہ کاشتکاری کم ہونا شروع ہوئی، اس کی آمدنی جو پہلے تھی اس سے بھی گھٹ گئی. اس کے خلاف اس نے ایکشن یہ لیا کہ ان کو حکم ملا کہ صاحب ایسا ہے کہ انہیں زبردستی واپس لایا جائے اور زمین کی کاشت میں مجبور کیا جائے. اب بات یہ ہے کہ کسان کو آپ زبردستی واپس تو لے آئے، لیکن کاشت میں مجبور کرنے سے کبھی کاشت اچھی نہیں ہوتی ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں اس علاقے سے بجائے اس کے کہ آمدنی میں اضافہ ہو، آمدنی میں کمی ہو گئی. اور پھر اسی دوران میں ایک اور آفت یہ آئی کہ صرف یہی نہیں بلکہ بہت بڑا قحط بھی پڑ گیا. اچھا اب قحط میں اس میں کوئی شک نہیں کہ قحط کے دوران مالی طور پہ امدادی کاموں کو بہت فراخ دلی کے ساتھ کیا گیا بادشاہت کی طرف سے، لیکن مالیے میں کمی نہیں کی گئی. اس کی توسیع وصولی میں بالکل مطلب یہ کہ اسی طرح سے سختی سے کام لیا گیا. تو ایز اے ریزلٹ ہوا یہ کہ ایک کام جو بڑے اچھی نیت سے اور بہت مناسب یعنی بہت سوچ بچار کے بہت مناسب فیصلہ کیا گیا تھا، وہ اس کی امپلیمنٹیشن کی خرابی کی وجہ سے یا قسمت کی خرابی سے جو کہہ لیں، وہ ہوا یہ کہ وہ زمینیں جو ہیں اس پر کاشتکار نہایت مفلس ہو گئے، اور جتنی آمدنی پہلے ہوتی تھی اس سے بھی مطلب یہ کہ بہت کم ہونے لگی، اور جو ظاہر وہاں کے رہنے والے تھے وہ بدحال اور مفلسی کا شکار تو ہوئے ہی ہوئے. تو یہ ایک کام دیکھیے مطلب اگر کسی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس معاملے میں کوئی غلطی نہیں تھا، اچھا عقل مندانہ فیصلہ تھا، لیکن نتائج ٹھیک نہیں نکلے. رشید صاحب جی یہ دوآبے کی زمین یہ یہاں الہ آباد کے قریب جہاں گنگا جمنا ملتے ہیں جی اس کو نہیں کہتے؟ میرے خیال آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دوآبا اسی لیے کہلاتا ہے گنگا اور جمنا کے درمیان کا علاقہ جو دو پانیوں کے درمیان کا علاقہ جو ہے وہ دوآبا اسی کا غالباً وہی علاقہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. الہ آباد مجھے ایگزیکٹ اس کی باؤنڈری کا اندازہ نہیں تھا کون کون سے شہر اس کے اس میں آتے ہیں. اتفاق سے ہندوستان کا نقشہ میری مطلب شہر کے حوالوں سے اتنا زیادہ پختہ میرے ذہن میں نہیں ہے، تو میں نے کہا جو پھر سچی بات یہ کیونکہ ہمارے پاس کچھ حضرات ایسے ہیں جو مطلب اس سے بہت زیادہ واقف ہے تو میں ان سے مدد لے لیتا ہوں. نہیں آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا خیال وہی علاقہ ہے.
اچھا، تو ایک تو یہ دوابے کا معاملہ ہوا. دوسرا کام اس نے یہ کیا، دیکھیے آپ ایک پیرل میں ڈرا کرتا ہوں. 60s میں، ارلی 60s میں ہمارے یہاں پاکستان میں ایوب خان کی حکومت تھی، اور جو فیصلہ کیا گیا کہ کراچی جو ہے وہ چونکہ ساحل سمندر پہ واقع ہے اور ملک کے ایک کونے میں ہے، لہٰذا وہ سیف کیپٹل نہیں، کیپٹل کے لیے سیف جگہ نہیں ہے. اگر کسی طرح سے کراچی پہ قبضہ کر لیا جائے تو ایک تو پورا ملک آپ کو مطلب ظاہر کیپٹل پہ قبضہ ہو جائے تو پورا ملک ایک طرح سے آپ کا سرنگو ہو جاتا ہے، اس سے ایک سارے انتظامات وہیں سے چلتے ہیں. اور دوسری یہ کہ ظاہر ساحل سمندر ہے تو آپ کے پاس جو مطلب ذریعہ ہے بیرون دنیا سے سمندر کے ذریعے، وہ سارا ختم ہو جائے گا. تو یہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ کیپٹل کو کراچی سے منتقل کر کے اور کسی جگہ مرکزی کسی مقام پہ لایا جائے. اس کے لیے راولپنڈی کے قریب ایک علاقہ منتخب کیا گیا، اس کا نام اسلام آباد رکھا گیا. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس زمانے میں کراچی میں جو لوگ تھے، سرکاری ملازم جو تھے، ان کی منتقلی کا معاملہ آیا، لوگ ٹرانسفر کر دیے گئے. کچھ لوگ جانا چاہتے تھے، کچھ لوگ، اکثر لوگ ظاہر جانا نہیں چاہتے تھے، اس سے کراچی کے اس زمانے کی لیونگ آج کے مقابلے میں بہت بہتر تھی. تو کچھ لوگ بالکل نہیں جانا چاہتے تھے وہاں سے. کچھ نے سرکاری ملازمتیں چھوڑ دیں، پرائیویٹ اس میں آ گئے. کچھ گئے زبردستی گئے وہاں اور بہت مطلب مطمئن اور خوش نہیں رہے. کچھ لوگ گئے اور سیٹل ہو گئے، اور آہستہ آہستہ مطلب یہ کہ چونکہ مطلب حکومت سے پرسسٹنٹ رہی اور کوئی بہت زیادہ ریزسٹنس بھی سامنے نہیں آئی، تو کیپٹل شفٹ ہو گیا. آج اسلام آباد پاکستان کیپٹل ہے، اور مطلب یہ بات ٹھیک ہے کہ کراچی مقابلے میں ریلیٹیولی سیفر پلیس پہ ہے. بالکل ایگزیکٹلی یہی صورت جو ہے یہ تغلق نے اپنے زمانے میں بھی سوچی کہ دلی جو ہے وہ، آپ اگر پورا غور فرمائیں تو جتنے حملہ آور آئے ہیں وہ پنجاب سے گزرے سیدھے آگے دہلی پہ انہوں نے مطلب قبضہ کر لیا. دہلی آپ کو مرکز ہے، دہلی پہ اگر قبضہ ہو گیا تو پریکٹیکلی سارے ملک پہ قبضہ ہو گیا. تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو کیپٹل کو یہاں سے شفٹ کر کے کسی دور دراز مقام پہ ہونا چاہیے تاکہ وہاں پہ مطلب دشمن اس طرح سے براہ راست کیپٹل پہ قبضہ نہ کرنے پائے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ فیصلہ کیا گیا کہ دولت آباد کو، جو دکن میں تھا، جو غالباً حیدرآباد کا علاقہ ہے یا اس کے آس پاس کا علاقہ ہے، کیپٹل کو شفٹ کر کے وہاں اورنگ آباد اور دولت آباد بھی تو اسی کہتے ہیں نا. جی اسی کو کہتے ہیں. ہاں اسی کو دولت آباد بھی کہتے ہیں. ہاں تو یہ اورنگ آباد کا علاقہ جو ہے وہاں شفٹ کر دیا جائے. اب جس میں مجھے مطلب یعنی اگر ویسے دیکھا جائے تو اس میں کوئی بڑی قباحت نظر نہیں آتی. یہ کیپٹل شفٹنگ کا کام تکلیف دہ تو ہوتا ہے، ہمیشہ جب بھی ہوا ہو تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مرکزی جو مطلب مرکز میں رہنے والے لوگ ہیں کیپٹل میں، جن میں ظاہر بڑے بڑے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، عمرہ بھی سب وہی ہوتے ہیں، جس جگہ رہ رہے ہیں برسوں سے صدیوں سے، اس جگہ کا آدمی عادی ہو جاتا ہے، وہاں سے شفٹ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. پاکستان میں جب کیپٹل شفٹ کیا گیا اس وقت تو بہت آسانی ایک یہ تھی کہ کراچی میں جو لوگ تھے اور جو لوگ کیپٹل مطلب مرکزی ملازم تھے، ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے. اپنی جو بنیادی جگہ تھی اس کو چھوڑ چکے تھے پہلے ہی. تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اگر لکھنؤ سے، یو پی سے، سی پی سے، بہار سے آئے ہیں تو کراچی میں رہیں یا مطلب یہ کہ اسلام آباد میں رہیں، ایک شفٹنگ ہو گئی دوسری شفٹنگ ہو گئی تو اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو صدیوں سے رہ رہا ہو ایک جگہ پہ، خاندان پورا ہو، اس کے لیے شفٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ صورتحال وہاں بھی پیدا ہوئی تغلق کے زمانے میں. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ کیپٹل شفٹ کرنا ایز اے میٹر آف فیکٹ بڑا ایکسپینسو کام ویسے ہی بہت ہوتا ہے. اس لیے کیپٹل شفٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ کو منتخب کیا جائے نئے کیپٹل کے طور پہ، وہاں پہ باقاعدہ مطلب کنسٹرکشن کی جائے، مکانات بنائے جائیں، دفاتر بنائے جائیں. اس ساری کنسٹرکشن کی وجہ سے وہاں پہ ظاہر بڑے لمبے چوڑے خرچ کی ضرورت ہوتی ہے. پورا وہاں کا وہاں ایک طرح سے مطلب ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں نئے دفاتر بنائے جائے، دفاتر کی مطلب صرف بلڈنگ بنانا نہیں ہے، دفاتر سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ میں شامل ہوں گی. تو
نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں ایک تو اخراجات آئے بہت زیادہ. اچھا دوسری اس کے ساتھ یہ ہوا کہ لوگ وہاں جانا نہیں چاہتے تھے. جب لوگ جانا نہیں چاہتے تو کچھ لوگوں نے چاہا کہ وہ مطلب یہ کہ وہیں رہ جائیں کسی طرح سے, اور چاہے انہیں سرکاری نوکری چھوڑنی پڑے یا دربار کی قربت چھوڑنی پڑے. اس پر ظاہر بادشاہ سلامت کو غصہ آ گیا, اور یہ مطلب یہ کہ سختی ہوئی کہ نہیں آپ کو سب کو جانا ہے. راستے بنائے گئے, سڑکیں بنائی گئیں, راستے میں سرائے قائم کی گئیں, لوگوں کے ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا, سواریوں کا انتظام کیا گیا. اس میں بے تحاشا اخراجات آئے. پھر جب ایسا ہوا کہ راستے میں لوگ جو ہیں ان تمام سہولتوں کے باوجود راستے کی جو دقت تھی, پریشانیاں جو تھی, ظاہر اس زمانے میں کوئی اس قسم کے ٹرین یا ہوائی جہاز کا سفر تو تھا نہیں. یہ سفر مطلب پیدل پہ سب یا گھوڑوں پہ یا اس سے گھوڑا گاڑی وغیرہ قسم کی جو مطلب وہ ہوتی تھی وہ مطلب اس پر سفر کیا گیا. ظاہر لوگ مطلب یہ کہ بیچ میں بیمار بھی ہوئے, پھر بیچ میں بیماری پھیل بھی گئی, کوئی مطلب وبا بھی پھیل گئی, کافی لوگ اس میں مر گئے. جو لوگ پہنچے وہاں دولت آباد تک ان کو وہاں کی آب و ہوا راست نہیں آئی, وہاں بیمار پڑ گئے, وہاں کی جگہ انہیں پسند نہیں آئی. کافی یعنی رد و قضا کے بعد فائنلی فیصلہ یہ کیا گیا کہ نہیں یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, اس فیصلے کو واپس لے لیتے ہیں, دلی ہی کو کیپٹل رہنا چاہیے. تو اب جو لوگ جا چکے تھے ان کی واپسی کا عمل شروع ہوا. تو ایک ایسا فیصلہ جو بظاہر اچھا فیصلہ تھا وہ بد انتظامی کا شکار ہو گیا, اور اس میں مطلب یہ کہ شاہی خزانے پہ بے انتہا بار پڑا, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ شاہی خزانہ اس کی وجہ سے تقریباً خالی ہو گیا اور کچھ گین نہیں کیا جا سکا. تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا, جو بہت اچھا کام تھا, عقل مندی کا کام تھا, عقل مند بادشاہ نے کیا تھا. لیکن یہ عمل جو ہے یہ پاگل پن کہلایا دو وجوہات سے. ایک تو یہ کہ اگر فیصلہ کر لیا تھا تو ٹھیک ہے, مطلب اچھا برا جیسا بھی تھا اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا, لیکن ظاہر ہے مطلب امپلیمنٹ کرنے میں جو مضمرات سامنے آئے اس کی وجہ سے اس فیصلے کو واپس لیا گیا. لیکن واپس اس وقت دیا گیا جب بہت نقصان ہو چکا تھا, اور واپسی کے پروسیس میں بھی بہت نقصان ہوا. تو رشید صاحب جی, یہ اورنگ آباد جو اورنگزیب نے جو بنوایا تھا حیدرآباد دکن کے قریب, جی یہ اورنگ آباد وہی ہے یا اس کی لوکیشن کچھ اور تھی؟ مجھے ایگزیکٹ نہیں معلوم, سچی بات ہے. وہی ہے دولت آباد کا قلعہ تھا, وہ وہی اورنگ آباد پہ بعد میں اس نے سٹی بسا لی تو اب اورنگ آباد ہو گیا. اور وہ مسلمانوں کا آج بھی گڑھے وہ نظام کی اسٹیٹ میں تھا, لیکن وہ اب 5 ضلع وہاں کے جو مراٹھواڑہ کہلاتا ہے وہ مہاراشٹر میں ہو گیا 1956 کے بعد, ری آرگنائزیشن آف اسٹیٹ ہو گئی. تو ادروائز وہ نظام کی بیدر اور گلبرگہ کرناٹکا میں, اور یہ ابھی جو تلنگانہ ہے وہ, اور یہ مراٹھواڑہ, یہ مل کے نظام کی اسٹیٹ بنتی تھی. تو وہ دولت آباد ہی دیوگیری کہتے ہیں, دولت آباد بولتے ہیں, وہی وہ قلعہ تھا وہ, جس کو پہلے علاؤدین خلجی نے فرسٹ ٹائم اس کو فتح کیا تھا. اور اسی کی خوشی میں وہ جب واپس آیا تو جلال الدین اس کو ملنے گیا اور وہیں اس کو قتل کیا گیا. وہ وہی قلعہ ہے. شاہنواز صاحب نے کئی چیزیں کلیئر کر دی. رشید صاحب دوسرا یہ میرا خیال ہے وہاں پہ پانی کا بھی سپلائی میں بہت وہ لمیٹیشن تھی, وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا. ہاں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ, یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, سوری یہ بات مس ہو گئی تھی. یہ بات بھی ہے کہ پانی کی سپلائی میں بھی مسائل تھے اس میں, اور وہ پانی جو سپلائی ہو رہا تھا وہ بھی لوگوں کے ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں تھا, یا ایٹ لیسٹ اس کی ایکسیپٹیبلٹی ان لوگوں میں اس طرح سے نہیں آئی. اچھا یہ بات ٹھیک ہے, اور یہ بات مطلب بہت کئی حوالوں سے آ گئی, اور شاہنواز صاحب نے خاصا اچھا سمیٹ دیا کہ علاؤدین خلجی نے دیوگری پہ حملہ کیا تھا. یہ وہی علاقہ ہے دولت آباد کا دکن کا, اور یہ مطلب اپنے چچا جلال الدین خلجی جو ہے اس کی اجازت کے بغیر کیا تھا. لیکن بہرحال مطلب چچا نے اسے ایکسیپٹ کر لیا, اور
اس کے استقبال کے لیے اس علاقے میں گیا, وہیں اس کو قتل کیا گیا. اینی وے, تو وہاں سے یہ سلسلہ اس کا شروع ہوا ہے. اسی جگہ کو دولت آباد کے نام پہ مطلب یہ کہ اس نے محمد تغلق کا کیپٹل بنایا, اور جیسے کہ ابھی شاہنواز صاحب نے بتایا کہ اسی علاقے کو اورنگزیب نے جب وہاں مطلب یہ کہ اورنگ آباد اس کے زمانے میں علاقہ کہلایا. بہرحال یہ اس کی مطلب کافی تفصیل آ گئی اس سلسلے میں. تیسری وقت کتنا ہو, ارے بھائی میرے خیال سے نہیں, سوری, اسے روکنا پڑے گا یہاں, اس لیے کہ 9:22 ہو چکے ہیں اور 9:30 تک کا ہمارا وقت ہوتا ہے. 6-7 منٹ 8 منٹ اور بھی اس کا مطلب ہم مزید گفتگو کر سکتے ہیں. اس کو میں یہی روک رہا ہوں اور اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے, تو مطلب یہ کہ اس کو ہم یہاں ختم کر رہے ہیں آج. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کی جو محمد تغلق کے باقی منصوبے جو ہیں, جو اس نے جن کو جاری کرنے کی کوشش کی, اور جو اچھے منصوبے تھے اور جن میں ناکامی ہوئی, کیوں ناکامی ہوئی, اس سارے معاملے کو انشاءاللہ اگلے ہفتے دیکھیں گے. اور جو باقی تغلق خاندان کا جو باقی علاقہ ہے اس کے بارے میں بھی نیکسٹ ویک کریں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. اس وقت مطلب اس طرح سے سوال جواب ہم کر سکتے ہیں, تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے, اور باقی یہ کہ جو مرکزی مضمون ہے اس کو میں ختم کر رہا ہوں. اللہ حافظ کے ساتھ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.